بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن پہلے حدود شام کی طرف بھیجنے کے لیے ایک لشکر مرتب فرمایا۔ 700 مجاہدین پر مشتمل اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے عظیم المرتبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل تھے، جو سب جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت کے لیے ایک 18-19 سالہ نوجوان کو منتخب فرمایا تو کچھ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایک نوعمر مجاہد کو مہاجرین اولین پر افسری کا استحقاق کیسے حاصل ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے استعجاب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت تباہ کے باوجود سر پر پٹی باندھے ہوئے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہو کر ایک پرجلال خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگو، تم نے اس مہم کے قائد کے بارے میں جو کچھ کہا ہے مجھ کو اس کی اطلاع مل گئی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ کے بارے میں ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہو۔ اللہ کی قسم، وہ بھی افسری کا مستحق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی افسری کا مستحق ہے۔ وہ مجھ کو بہت محبوب تھا اور یہ بھی ہر خوشگمانی کے قابل ہے، اس لیے تم لوگ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو کہ وہ تمہارے بہترین آدمیوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مقدسہ نے لوگوں کو مبہوت کر دیا اور وہ بے اختیار پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں اور اس نوجوان کی قیادت سب کو دل و جان سے منظور ہے۔ یہ خوش بخت نوجوان، جن کے بارے میں امام الانبیاء فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا کہ وہ افسری کے قابل اور ہر نیک گمانی کے لائق ایک بہترین مسلمان ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد بھی تھی اور ابو زید بھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، منہ بولے بیٹے اور سب سے پہلے ایمان لانے والی 4 ہستیوں میں سے ایک تھے۔ ان کے جذبہ فدویت اور دوسرے اوصاف و محاسن کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس قدر عزیز جانتے تھے کہ وہ حب رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ برکہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تاریخ میں اپنی کنیت ام ایمن سے مشہور ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد طفلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعظیم و تکریم فرماتے تھے اور ان کو امی کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 بعد بعثت میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ دونوں شمع رسالت کے پروانے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر کے افراد کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن ہی سے اسلام کے بابرکت ماحول میں پرورش پائی۔ بقول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسلام کے سوا کچھ نہ جانتے تھے۔ 14 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر
7 برس کے قریب تھی۔ وہ اپنی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ ہی میں مقیم رہے۔ البتہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ 13 بعد بعثت کے اواخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ ہجرت نبوی کے چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا۔ وہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ عہد رسالت کے ابتدائی غزوات کے وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے۔ ان غزوات میں شریک ہونے کے آرزومند تھے، لیکن ان کی کم عمری کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تاہم آپ کا صحاب لطف و کرم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمیشہ برستا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حریم نبوی میں آ چکی تھیں۔ یہ تمام ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبت اور شفقت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی برابر شریک رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ 10-11 برس کے ہو گئے تھے، لیکن کاشانہ نبوی میں آزادانہ آتے جاتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 14 برس کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زینب بنت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا، لیکن دونوں میاں بیوی میں بن نہ آئی اور علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے کر دی۔ ان کے بطن سے ابراہیم بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتان کا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرما دیا۔ ایک دن ان سے پوچھا کہ تم کتان کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بیوی کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اس سے کہہ دو کہ نیچے سینہ بند پہن لے ورنہ بدن دکھائی دے گا۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کی فتح کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یعنی ناقہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر مدت کے لیے مکہ معظمہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت سے جس کا نام بعض روایات میں فاطمہ بنت اسود آیا ہے، چوری کی لغزش سرزد ہو گئی۔ اس نے کسی کا زیور چوری کر لیا یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس سے ایک چادر چرا لی اور وہ پکڑی گئی۔ بنو مخزوم کے لوگ گھبرائے ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس خاتون کی سفارش کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مان لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ اس خاتون سے رعایت فرمائی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب تھے،
لیکن حدود اللہ کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر تقدر کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے بارے میں رعایت کی گفتگو کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لرز اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے مغفرت طلب فرمائیے۔ شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف یعنی معزز یا امیر آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب ان میں کوئی کمزور یعنی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ چنانچہ اس خاتون پر حد جاری کی گئی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں یکسر انقلاب آ گیا اور اس نے اپنی توبہ کو نہایت پرہیزگاری اور استقامت کے ساتھ نبھایا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جیش کا افسر مقرر فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غرض سے ترتیب دیا تھا کہ ایک تو سریہ موتا کا انتقام لیا جائے، جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جام شہادت پیا تھا، اور دوسرے یہ کہ شام سے ملنے والی سرحد فتنہ و فساد سے محفوظ ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے ان کی عمارت پر استعجاب کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیل ہونے کے باوجود باہر تشریف لا کر پرزور الفاظ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمارت کا اہل ٹھہرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم عطا فرمایا اور جیش کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مدینہ منورہ سے چل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت شدت اختیار کر گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی تو وہ بیتاب ہو کر فوراً مدینہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خاموش تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھے۔ انہیں قدر اطمینان ہو گیا اور وہ واپس جرف چلے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے واپس جا کر فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابھی جرف سے روانہ نہیں ہونے پائے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت نہایت تشویشناک صورت اختیار کر گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی تھیں۔ وہ ہاشمی خاندان کے بہت سے افراد کا وقت آخر دیکھ چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں کچھ ایسی علامات پائیں کہ انہیں یقین ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، تم فوراً مدینہ واپس آ جاؤ۔ یوں ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دلدوز خبر ملی، وہ کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ جرف سے مدینہ منورہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قیامت بیت گئی، تاہم بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور بڑی سرگرمی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ایک تھے جن کو امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر قبر مبارک میں اتارنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر پورا لشکر جرف سے مدینہ آ گیا اور یہ مہم ملتوی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے بیعت کے دوسرے ہی دن حکم دیا کہ جیش اسامہ تیار ہو کر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے۔ خلیفۃ الرسول کی طرف سے منادی نے یہ اعلان کیا، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو تیار ہو جانا چاہیے۔ تاکید کی جاتی ہے کہ جو لوگ اس مہم میں نامزد ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی مدینہ میں نہ رہے اور سب کے سب اپنے پڑاؤ پر بمقام جرف جمع ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ لشکر جرف میں جمع ہو اور اس کی روانگی عمل میں آئے، جگہ جگہ سے عرب قبائل کے ارتداد کی خبریں متواتر مدینہ آنے لگیں۔ ان خبروں سے عام مسلمان سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا جاں کا صدمہ ابھی تازہ تھا، اب جو انہوں نے کثیر التعداد عربوں کے ارتداد اور اپنی قلت تعداد پر نظر ڈالی تو انہیں مناسب یہی معلوم ہوا کہ جیش اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نازک موقع پر مدینہ منورہ ہی میں روک لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بکریوں کے اس ریوڑ سے مشابہت رکھتی تھی جو جاڑے میں بحالت بارش کھلے میدان میں گلہ بان کے بغیر رہ جائے۔ انہی حالات کے پیش نظر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ جو آدمی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے چیدہ اور منتخب افراد ہیں۔ ادھر فتنہ ارتداد جس صورت سے عرب میں پھیل رہا ہے اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے۔ ان حالات میں جیش اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ سے جانا مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنے کے مترادف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس مہم کو کسی آئندہ وقت پر اٹھا رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یقین اور استقامت کے نہایت بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ یہ کبھی گوارا نہ کر سکتے تھے کہ جس مہم کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہونے کا حکم دے چکے ہوں اس کو روک لیں۔ انہوں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھ کو یہ بھی گمان ہوتا کہ درندے مجھ کو اٹھا لے جائیں گے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ضرور بھیجتا۔ اگر بستیوں میں میرے سوا ایک شخص بھی باقی نہ رہتا تو بھی جیش اسامہ کو ضرور روانہ کرتا۔ اس کے بعد مجمع عام میں اس موضوع پر ایک مؤثر خطبہ دیا اور تیاری لشکر کی تاکید کی۔ چنانچہ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ علم لے کر جرف پہنچ گئے اور باقی لشکر بھی وہاں جمع ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہم پر جانے میں کوئی عذر نہ تھا، لیکن اس اندیشہ سے کہ ان کے جانے کے بعد دشمن مدینہ پر یلغار کر دیں گے، انہوں نے جرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنے روانگی کے بعد مدینہ منورہ پر دشمن کے حملے کا ڈر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس مہم کو ملتوی کر کے لشکر کے ساتھ مدینہ آ جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہی جواب دیا جو دوسرے لوگوں کو دیا تھا۔
اسی اثناء میں انصار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے پیغام بھیجا کہ اگر آپ لشکر ضرور روانہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے کسی آزمودہ کار یعنی سن رسیدہ صحابی کو امیر بنائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا تو وہ غصے سے بیتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابن خطاب، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر لشکر مقرر فرمایا، لیکن تم مجھے یہ پیغام دیتے ہو کہ میں اس کے بجائے کسی اور کو امیر مقرر کر دوں۔ اس جواب کے بعد بنفس نفیس جرف تشریف لے گئے اور لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر چلنے لگا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیادہ پاس ساتھ چل رہے تھے۔ ان کا گھوڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھ کو پیادہ پا چلنے کی اجازت دیں۔ ارشاد ہوا، نہ مجھ کو سوار ہونے کی ضرورت ہے نہ تم کو پیادہ پا چلنے کی۔ اگر میرے پاؤں چند لمحوں کے لیے راہ خدا میں خاک آلود ہو جائیں تو میری کیا شان جاتی ہے۔ غازی اللہ کی راہ میں جو قدم رکھتا ہے اس کے بدلے میں 700 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسامہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، میں تم کو 10 نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، امیر کی نافرمانی نہ کرنا، کسی شخص کے اعضاء نہ کاٹنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو مت کاٹنا یا جلانا، بکری، گائے یا اونٹ کو غذا کی ضرورت کے بغیر ذبح نہ کرنا۔ تم کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی عبادت گاہوں میں گوشہ نشین ہوں گے، ان سے کوئی تعارض نہ کرنا۔ تم کو ایسے آدمی بھی ملیں گے جو قسم قسم کے کھانے تمہارے سامنے پیش کریں گے، یہ کھانے کھا کر اللہ کو نہ بھول جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور تم کو ایک ایسی قوم بھی ملے گی جن کے سر کے بال بیچ میں منڈے ہوں گے اور پٹھے چھوٹے ہوں گے، ان کو تازیانہ کی سزا دینا۔ اب اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، اللہ تم کو دشمن کے حربے اور تعاون سے محفوظ رکھے۔ اس خطبہ کے سننے کے بعد جیش اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال فرمائے صرف 19 دن گزرے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارض شام میں دور تک فاتحانہ یلغار کرتے ہوئے خان الزیت یعنی یروشلم تک پہنچ گئے اور چند دن دمشق میں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ کو مراجعات کی۔ اس مہم میں 40 دن یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ صرف ہوا۔ واپسی سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کی بشارت مدینہ منورہ بھیجی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ فتح نہ صرف سریہ موتا کا جواب تھی بلکہ تسخیر شام کی تمہید بھی تھی۔ جیش اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شان سے مدینہ پہنچا کہ آگے آگے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ پرچم اڑا رہے تھے اور ان کے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو ساتھ لیے اپنے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید موتا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کر اس فتح مند لشکر کا پرجوش استقبال کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد گھر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس کی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کو بہت عزیز جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ازراہ شفقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مزاح بھی فرماتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوی میں بیٹھے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ، اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو خوب زیور پہناتا اور بناتا سنوارتا تاکہ اس کے حسن و جمال کی شہرت ہوتی اور لوگ جگہ جگہ سے اس کے رشتے کے لیے پیغام بھیجتے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی چوکھٹ پھلانگتے ہوئے گر پڑے اور ان کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کا خون صاف کر دو۔ انہوں نے خون سے کچھ کراہت محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اٹھ کر صاف کر دیا اور زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ مسند احمد میں خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پکڑتے اور اپنے دائیں ران پر بٹھاتے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑتے اور اپنے بائیں ران پر بٹھاتے، پھر ہم دونوں کو ملا کر دعا کرتے، الہی میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر رحم فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اپنی اولاد پر بھی ان کو ترجیح دیتے تھے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وظائف مقرر کیے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 3000 اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 2500 مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ نہ میں کسی غزوہ میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیچھے رہا اور نہ آپ ان کے والد زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن میرا وظیفہ آپ نے ان سے کم مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ عزیز تھے اور ان کے والد تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود عمر میں بڑا ہونے کے ہمیشہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہایت احترام کرتے رہے، بلکہ ان کے اولاد کو بھی نہایت عزیز جانتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے کئی سال بعد ایک دن انہوں نے مسجد نبوی کے گوشے میں ایک پاکیزہ صورت نوجوان کو دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف کشش پیدا ہوئی۔ پاس ہی عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ ایک شخص بولا، ابو عبد الرحمن، کیا آپ اس کو نہیں پہچانتے؟ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر گردن جھکا لی اور ہاتھوں سے زمین کو کریدنے لگے، پھر فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے تو اس کو بھی محبوب رکھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے نصف آخر میں فتنوں نے سر اٹھایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، تاہم دل میں ہمیشہ ملک و ملت کی خیر خواہی کا جذبہ موجزن رہا، اس لیے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں مفید مشورے دیتے رہے، لیکن عملاً اور علانیہ کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی وہ ان مارکہ آرائیوں سے بالکل الگ رہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہوئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے با اختلاف روایت 54 ہجری
یا 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت وہ جرف میں مقیم تھے۔ تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔